السلام علیکم خواتین و حضرات۔ چونکہ دیوان غالب ختم ہو گیا ہے اور اب ہم نسخہ حمیدیہ سے اشعار اور غزلیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس میں بہت ساری غزلیں ایسی ہیں کہ کسی کے 4 اشعار ہیں، کسی کے 6 اور کسی کے 2۔ تو آج کی محفل میں ہم 2 غزلیں شامل کریں گے۔ اس میں جو پہلی غزل ہے اس کا پہلا شعر ہے: ہوں قطرہ زن بوادی حسرت شبانہ روز، جز تارے اشک جادۂ منزل نہیں رہا۔ اس میں قطرہ کا مطلب ہوتا ہے، قطرہ زن کا مطلب ہوتا ہے قطرہ قطرہ ہو کر گرنا، بوادی وادی کے اندر، حسرت آپ جانتے ہیں کوئی ارمان پورا نہ ہو، شبانہ روز کا مطلب ہوتا ہے دن رات۔ شبانہ روز اب یہاں پر رات اور دن کہیں گے، شبانہ رات کو کہتے ہیں اور روز دن کو کہتے ہیں۔ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ علاوہ، تارے اشک آنسوؤں کی مسلسل جھڑی، جادہ کہتے ہیں پگڈنڈی کو یا رستے کو، اور منزل کا مطلب آپ سمجھتے ہیں۔ تو غالب فرماتے ہیں کہ میں حسرت کی وادی میں رات دن قطرہ قطرہ ہو کر گر رہا ہوں، میری منزل کا راستہ آنسوؤں کے تار کے سوا کچھ نہیں رہا۔ یعنی جس طرح آنسو مسلسل قطرہ قطرہ ہو کر گرتے ہیں اور ایک تار باندھ دیتے ہیں، یہی کیفیت میری ہے اور اسی کو میری منزل کا راستہ سمجھنا چاہیے۔ شعر میں بہت زیادہ دکھ، رنج، غم، الم، کچھ بھی کہہ لیجئے، وہ دکھائی دیتا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس زمانے کی کہی ہوئی غزل ہے۔ ویسے تو غالب کا اکثر و بیشتر کلام آپ کو ایسے حالات سے گزرنے والے شاعر کا لگتا ہے کہ جنہیں واقعی اپنے حالات سے بہت گلہ تھا، شکوہ تھا اور تکلیف بھی تھی، کیونکہ اگر آپ حیات غالب پڑھیں تو ان کی عمر کا بیشتر حصہ تو اس پینشن کے حصول کے لیے لگ گیا، ختم ہو گیا، جو ان کو نہیں مل سکی، جس کے لیے انہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی۔ تو شاید یہ شعر اسی کسی کیفیت میں کہا گیا شعر ہے کہ جس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں ایک انتہائی دکھ کی تکلیف سے گزر رہا ہوں اور میں مسلسل آنسوؤں کے سمندر میں رہ رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ میں ہر وقت تنگی، ترشی اور تکلیف اور پریشانی میں ہوں۔ اس کا دوسرا شعر ہے: اے آہ میری خاطر وابستہ کے سوا دنیا میں کوئی عقدہ مشکل نہیں رہا۔ یہاں پر جو ہمارے پاس لکھا ہے، اس میں عقدہ مشکل انہوں نے لکھا ہے، جو کہ غلط ہے۔ یہ یوں ہوگا کہ دنیا میں کوئی عقدہ مشکل نہیں رہا۔ آہ کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کے سینے سے ٹھنڈی سانس نکلتی ہے، جو اکثر و بیشتر غم کی کیفیت میں نکلتی ہے۔ خاطر وابستہ، خاطر یہاں پر دل کو کہا گیا ہے اور وابستہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ جڑا ہوا، تو یہاں پر بندھے ہوئے کے معنوں میں انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، جسے آپ لوگ گانٹھ بھی کہتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میرے بندھے ہوئے دل کے سوا دنیا میں کوئی ایسی گرہ نہیں رہی جسے کھولنا مشکل ہو، اور پھر اپنی آہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے آہ تو ہی مہربانی کر کے کسی طرح کھل جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے دل پر کوئی بہت ہی گہرا صدمہ گزرتا ہے یا گہری چوٹ لگتی ہے، یا مسلسل حالات خراب ہونے کی وجہ سے انسان کے دل میں طرح طرح کی گرہیں پڑ جاتی ہیں۔ گرہوں سے مطلب یہ ہے کہ وہ غم اور رنج اور اس قسم کی دوسری جو تکلیف دہ عوامل ہوتے ہیں ان سے گزرتا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میرے دل میں، کہ میری زندگی میں اب کوئی گرہ نہیں ہے، سب کھل چکی ہیں۔ اب میرے پر اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں پڑیں کہ مشکل اور پریشانی میرے لیے کوئی پریشانی ہی نہیں رہی، لہٰذا میرے دل میں کوئی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ گرہ ہے۔ ہاں، ایک گرہ البتہ میرے دل میں ہے، اور وہ ہے محبت کی گرہ، جس سے کہ میرا دل بندھا ہوا ہے۔ تو اپنی آہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ بھائی تو کسی طرح ایک ایسی آہ، ایک ایسی سانس میرے سینے سے نکلے کہ اس کے ساتھ میرے دل کی جو یہ گرہ ہے وہ بھی کھل جائے۔ اب اس سے مراد وہ آخری سانس بھی ہو سکتی ہے جو انسان مرنے سے پہلے لیتا ہے،
اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ دل کی جو چوٹ ہے، دل کی جو گرا ہے، وہ ہماری موت کے ساتھ ہی ختم ہوگی، تو ممکن ہے کہ اے آہ سے مطلب انہوں نے آخری سانس لیا ہو۔ یہ تو ہوئی ایک غزل۔ اب اس میں 2 اشعار تھے، اب اگلی غزل ہے، اس میں بھی 2 اشعار ہیں، اور اس کا پہلا شعر ہے: رکھا غفلت نے دور افتادہ ذوق فنا، ورنہ اشارت فہم کو ہر ناخن بریدہ ابرو تھا۔ غفلت کا مطلب ہوتا ہے بے دھیانی میں، بے خیالی میں پڑے رہنا، اور دور افتادہ کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی دور۔ ذوق فنا کا مطلب ہوتا ہے مرنے کا، خود کو ختم کر دینے کا شوق۔ اب یہاں پر جو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے فہم کا مطلب ہوتا ہے عقل یا سمجھ، اور ناخن بریدہ کا مطلب ہوتا ہے کٹا ہوا ناخن، اور ابرو کہتے ہیں بھوں کو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ہم غفلت کے باعث ذوق فنا سے دور دور رہے، ورنہ جن لوگوں کو حقیقت کے اشاروں کی سمجھ تھی، ان کے لیے تو ہر کٹا ہوا ناخن بھی ابرو کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی وہ تو کٹے ہوئے ناخن کو ہی ابرو سمجھ کر اس کے اشارے پر جان دے سکتے تھے۔ اشارت فہم کا مطلب یہ سمجھنے والا اشارہ۔ غفلت نے ہم سے فہم اور بصیرت کی دولت ہی چھین لی۔ اب یہاں پر جو مرزا غالب نے بات کی ہے حقیقت کی، تو کہتے یہ ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے تھے کہ آپ جانتے ہیں کہ کٹے ہوئے ناخن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور لیکن جب ناخن کاٹا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نیم گولائی میں ہوتا ہے، یعنی آدھا گول ہوتا ہے، اور اسی طرح جو بھاویں ہوتی ہیں جو بناتے ہیں محبوب یا خوبصورت لوگ، وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے تو یعنی عشق کا یہ حال تھا ان لوگوں کا کہ جن کو حقیقت سمجھ میں آتی تھی کہ وہ تو کٹے ہوئے جو ناخن تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے تھے، نہیں ہوتی، اس کو ابرو سمجھ کر، یعنی ابرو کا مطلب یہ کہ سمجھ کر اس کے اشارے پر جان دے سکتے تھے۔ غفلت نے ہم سے فہم و بصیرت کی یہ دولت ہی چھین لی۔ اب اس شعر کو ذرا سا مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ وہ لوگ جن کو حقیقت کی تلاش ہوتی ہے، اور یہاں حقیقت سے مراد ان کی خداوند تعالیٰ کی ذات ہے، تو ان کے لیے ایک معمولی سا اشارہ بھی بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے، اور جبکہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے اگر بہت کھول کر بہت واضح اشارہ کیا جائے تب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی جو لوگ کہ حقیقت کو جانتے ہیں، حقیقت کو سمجھتے ہیں، ان کو تو ایک کٹے ہوئے ناخن کی معمولی چیز بھی ان کے نزدیک محبوب کے ابرو کے برابر ہوتی ہے، اور وہ اس پر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اشارے سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم گناہگار لوگ ہیں، ہمارے سامنے اگر محبوب اپنی اصل شکل میں آ جائے، اپنے اصل ابرو سے ہمیں اشارہ کرے، تب بھی ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگلا شعر ہے: اسد خاک در میخانہ اب سر پر اڑاتا ہوں، گئے وہ دن کے پانی جام میں کا تا بزانو تھا۔ خاک کا مطلب ہوتا ہے دھول، در میخانہ، میخانے کا دروازہ، شراب خانے کا دروازہ، در کہتے ہیں دروازے کو، میخانہ کہتے ہیں شراب خانے کو، کیونکہ میں شراب کو کہتے ہیں، تو میخانے کا مطلب وہ جگہ جہاں پر شراب ملتی ہے، اور جام میں شراب کا جام۔ تابہ زانو کا مطلب آپ یہاں پر یوں سمجھ لیجئے گھٹنے کے گھٹنوں تک ہے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ اسد میں خانے کی خاک کی جو خاک ہے اس کو اڑا کر اپنے سر پر ڈالتا ہوں، یعنی اب وہاں میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب شراب پینے والے شراب پی کر تھوڑی سی زمین پر انڈیل دیتے تھے، تو اس طرح شراب میخانے کے صحن میں گھٹنوں تک آ پہنچی تھی۔ اب آپ اس کو ذرا شراب خانے اور میخانے اور شراب پینے والے اور شراب انڈیلنے سے الگ ذرا دیکھنے کی کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا اشارہ اس شعر میں کسی ایسے آدمی کی طرف ہے، اور ممکن ہے ان کی اپنی ذات بھی ہو، کہ جو کسی زمانے میں بہت عیش و عشرت کی زندگی گزارا کرتا تھا،
اور اتنی عیش و عشرت کی زندگی تھی کہ اس کو خوشیاں جو تھیں اس کے چاروں طرف لہریں لیا کرتی تھیں. لیکن کہتے ہیں اب میں وہی آدمی ہوں اور یہ وہی دنیا ہے، اور یہاں پر پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم اتنی شراب ہمارے پاس زائد ہوتی تھی یا ہم اس کی فکر نہیں کرتے تھے کہ ہم اس کو پھینک دیتے تھے تو ہمارے گھٹنوں تک آ جایا کرتی تھی. ہے تو ایک طرح سے خیالی بات، لیکن بہرحال چونکہ ان کو مثال دینا تھی تو مرزا غالب نے اس طرح اس کو لکھ دیا. لیکن اب کہتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ ہم خاک اڑاتے ہیں، یعنی ہمارا جو میخانہ ہے، ہماری جو دنیا ہے، جس جگہ ہم رہتے ہیں، ہمارا جو گھر ہے، اس میں خاک اڑتی ہے. مطلب یہ کہ ایک طرف تو عیش کا یہ عالم تھا کہ شراب کو لاپرواہی سے پھینکتے تھے تو وہ بھی گھٹنوں تک آ جایا کرتی تھی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ میخانے میں جاتے ہیں تو وہاں سوائے خاک کے اور کچھ نہیں ملتا. تو یہ تھی آج کی غزل اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی. اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ سے ملتے ہیں کسی اگلی محفل میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.